السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک بہت اہم سوال ہے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ عورت اپنے آپ کو طلاق دے دے؟ اصل میں کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ عورت بہت زیادہ مجبور ہوتی ہے، لاچار ہوتی ہے، مظلوم ہوتی ہے، خامد نہ طلاق دیتا ہے نہ ساتھ رکھتا ہے، اور عورت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ عدالت جا کر وہ خلا لے لے، اتنی بھی اس میں طاقت نہیں ہوتی۔ تو کیا کوئی ایسی صورت نکلتی ہے کہ جہاں پر عورت اپنے آپ کو طلاق دے دے، اپنے خامی سے جان چھڑا لے؟ اگر وہ ساتھ نہیں رکھتا تو کوئی صورت ایسی ہو کہ جس کے اندر عورت جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لے؟ دوستو، یہاں پر یاد رکھیں، طلاق دینے کا جو معاملہ ہے اللہ رب العزت نے مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ مرد جب چاہے، جیسے چاہے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن ایک صورت ایسی ہے، اگر مرد چاہے تو یہ جو معاملہ ہے، طلاق دینے کا جو معاملہ ہے، یہ جو اختیار ہے، یہ عورت کے سپرد انسان کر سکتا ہے۔ اس معاملے کو عورت کے سپرد کرنے کے لیے تین طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی خامد یہ چاہے کہ میں اس معاملے کو، اس اپنے اختیار کو اپنے بیوی کے سپرد کر دوں، تو اس کے لیے تین الفاظ ہیں۔ ان تین الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر تفویض طلاق کہتے ہیں۔ طلاق کا معاملہ عورت کی طرف سپرد کر دینا، عورت کے ہاتھ میں دے دینا، تفویض طلاق کہتے ہیں اس کو۔ تین الفاظ یہ ہیں۔ پہلا لفظ ہے تخییر، کہ خامد اپنی بیوی سے کہتا ہے تجھے اختیار ہے، اختاری نفس کی، تیرے نفس کو اختیار ہے، جو چاہے تو کر۔ اگر یہاں پر عورت اپنے آپ کو طلاق دے دیتی ہے تو اس کی طلاق معتبر ہوگی۔ دوسری صورت امر بالید، طلاق کا معاملہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے، امرک بیدی کی، یعنی جو طلاق دینے کا جو معاملہ ہے میں نے تیرے ہاتھ کے اندر دے دیا ہے، اب جو تو چاہے وہ کر۔ اگر یہاں پر عورت اپنے آپ کو طلاق دے دے گی تو طلاق ہو جائے گی، جس طرح کی بھی طلاق دے گی، رجی دے، طلاق بائن دے، تو وہ طلاق ہوگی۔ تیسری صورت مشیت کا لفظ، طلقی نفس کی متاشئتی، تو اپنے نفس کو طلاق دے۔ اگر کسی خامد نے اپنے بیوی کے لیے صرف یہ پہلا جملہ کہا، طلقی نفس کی، اپنے نفس کو طلاق دے دے، اگر اس عورت نے اسی مجلس کے اندر، جس مجلس کے اندر وہ خامد میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، اسی مجلس کے اندر اس کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اور اس نے اسی مجلس کے اندر طلاق دے دی، تو طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر خامد نے طلقی نفس کی متاشئتی، متاشئتی کا لفظ استعمال کیا، تجھے جب چاہے اپنے نفس کو تو طلاق دے دے، یہ لفظ اگر استعمال کیے تو عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی، وہ جب چاہے گی، دن ہو رات ہو، جو بھی مجلس ہو، اس مجلس کے اندر جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس کے بعد بھی عورت اپنے آپ کو طلاق دے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، بہت ساری عورتیں مظلوم ہوتی ہیں، بیچاری وہ کچھ کر نہیں سکتی، نہ ان کا خامد ان کو رکھتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، نہ ان کو خرچہ دیتا ہے، اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ہمارے جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی ہے، وہ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہیں، اس لڑکی کے خامد نے دوسری عورت سے شادی کر لی، اب وہ نہ اس بچی کو خرچہ دیتا ہے، نہ اس کو طلاق دیتا ہے۔ اب اس لڑکی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ خلا لے لے، اتنی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے کسی طریقے سے خلا لے لے۔ اب وہ جو خامد اس کا بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ دیکھیں، دوسری شادی کرنا، تیسری شادی کرنا، چوتھی شادی کرنا، یہ منع نہیں ہے شریعت کے اندر، لیکن آپ کی جو بیوی ہے اس کو خرچہ دینا، نان و نفقہ دینا، اس کا خیال رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو عند اللہ مجرم ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے بات کو کی توفیق عطا فرمائے۔